کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں. اس سورت کا ایک شان نزول ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, تو بہت سو نے قبول کی, بہت سو نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ, یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے. وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کیجیے. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی, تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی, لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص بن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے. کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو, احسان کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں, لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کی, ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا, اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت. کیونکہ جب آپ جانور, عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا, تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے, اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے. تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا,
اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھتی. تو یہ صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، یا سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا. اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی، اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں اس معبود کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے، تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ. تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو، تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم،
نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے، جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر 2 دفعہ کہتے ہیں، پھر 3 دفعہ کہتے ہیں، تو یہ عرب کا ایک دستور تھا، اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے، نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر۔ اس کو کہتے ہیں متارکت، کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اے کافرو۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں، لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا، اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے۔ تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم، لیکن پابندی ہے، کہہ نہیں سکتے ہم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا، آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے۔ تو بھائی اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں، بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے۔ تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے۔ تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے، اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو۔ جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے، تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا۔ تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے۔ لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو۔ تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے۔ تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو۔ تو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں۔ یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے۔ تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی ہم تم سے بری ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا، ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو۔ تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ تو چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا۔ میں نے کہا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے،
تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں، تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف بتانا ہی مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے، ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ، رشد والا راستہ، وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے، یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے، نہ 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 نہ، دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے گی۔ اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا، پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے، دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے۔ بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی، بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے۔ تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے۔ البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے، کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے، اعلان جنگ سمجھا گیا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نہیں رکھتا۔ تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں۔ علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو سکھایا بیان یعنی بولنا، اپنی بات کو ایکسپلین کرنا۔ بانا یبینو بینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ طلاق بائن کا لفظ سنا ہوگا، یعنی وہ طلاق جس میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے۔ رجعی کا مطلب مرد کو رجوع کا حق ہے، بائن کا مطلب بینونت ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے۔ بین واضح کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حق اور باطل بالکل جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی سے نکلا ہے، ظاہر کرنا، ایکسپلین کرنا، جس میں آپ صحیح اور غلط کو یعنی واضح کر سکو آپ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہیں، حسبان حساب کو کہتے ہیں، یعنی ایک اندازے کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی تکا نہیں ہے کہ بے تکے جو منہ اٹھائے جہاں مرضی جا رہا ہو، سورج اور چاند اس طرح سفر کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک حساب کے ایک کیلکولیشن ہے سورج اور چاند کی، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیل نہیں ہوتی جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں۔ تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والسماء رفعها، اور آسمان، رفعها اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا۔
ووضع المیزان، اور رکھ دیا اس نے ترازو، کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے۔ وزن یوزن پڑھا جاتا ہے وزن یزن وزنن، ضرب یضرب ضربن کی طرح وزن کرنا، تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی، شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اصل میں تھا میوزان، وزن سے، مفعال کا وزن، تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان لا، تو ان مصدریہ ہے لِأَلَّا، سوری لِأَلَّا تطغوا فی المیزان، مصدریہ نہیں ہے، لِأَلَّا یہاں لام محذوف ہے، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا، کہ تم سرکشی مت کرو، فی المیزان تولنے میں، کسی بھی چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح صحیح تولو۔ اچھا، وضع المیزان، ہاں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو۔ اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، لِلْأَنَامِ، مخلوق کے لیے، انام مخلوق کو کہتے ہیں، فِيهَا فَاكِهَةٌ، جس میں پھل ہیں، وَالنَّخْلُ، اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، ذات الاکمام، چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں غلاف، یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے، تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے، تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں پہ۔ والحب ذو العصف، اور دانے یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف، چھلکوں والا، عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاری، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے۔ والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان، اور بقیہ کھانے کی چیزیں، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ میں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنات اور انسانوں، تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا، چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح سلسال تھی وہ۔ تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی، تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی، اور سلسال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی۔ فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یہ، یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار،
اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یعنی جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو. جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے. لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں من مارجن. اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں. رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، دو دریا چلا دیے. بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو. مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے. مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، واللہ عالم. مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے. یلتقیان، التقا یلتقی ملنا باب افتعال سے ہے. لقی یلقا لقاء کا معنی بھی ملنا، التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا. تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے. اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون. تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار. جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کی جمع جواری. وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں. المنشآت، اٹھی ہوئی. انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، جس چیز کو اٹھایا جائے. المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. فی البحر، سمندروں میں. کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح. مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے. اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے. حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا.
تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن۔ کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن۔ رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے، حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے۔ تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے۔ اسی عقل نے ہومو سیکسولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا۔ تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔ علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ
سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ. وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے. جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے. تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان. فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے. تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا. والنجم والشجر یسجدان. فرمایا جو بیلے ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت. جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا. کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے. تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے. تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے. تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. اور آسمان کو اس نے بلند کیا. ووضع الميزان. اور ترازو رکھ دیا اس نے. وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے. تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں. اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو. ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو. ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے. کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے میزان رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان. کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو. کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم. اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں. جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ. حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے. یہ ترازو اسی لیے تو تھا. آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے. یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے. سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں. آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں. وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. آپ دیکھیں نا یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے. اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے. تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں
کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا. اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو. جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو. تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ. تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا. وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے. تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا، یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا. للانام، مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا. کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں، اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. چاند بھی یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی 23 ڈگری. ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتا، سائنسدان لوگ بولتے ہیں. فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دی. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے، یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا، ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں. تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے. آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں. ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے. اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی،
تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے۔ اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا، قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی۔ یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو، لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں، تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ، تمہاری روحانیت کی بیس پہ، اما شاکرن و اما کفورا، کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور کون ہے جو خواہشات میں پڑ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے، اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے۔ کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے۔ آگ ظاہر ہے کہ انرجی ہے، تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا، فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے، روشنی سے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں، عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں۔ تو خوب سمجھ لیں سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے، یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتی ہے، تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں، جب پہنچا ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے۔ ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتا آپ کو، لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے، انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے۔ فرمایا رب المشرقین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو، اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب۔ کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے، کیونکہ چار سمتیں ہیں نا، تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، کیونکہ چار سمتیں ہیں۔ اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا، چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو، وہ ہوتا ضرور ہے۔ صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں، ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے
کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے، روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا، یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی. تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں، اور 365 مغرب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے. اور مشرقین کا مطلب